السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 82 سورہ آل عمران کی آیات 47 تا 51 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم قالت اس نے کہا رب اے میرے رب انا یکون لی کیسے ہوگی میرے لیے ولدن اولاد ولم یمسسنی اور نہیں چھوا مجھے بشرن کسی بشر نے قال فرمایا کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالی یخلق پیدا کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے اذا قضا جب فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فإنما پس بے شک یقولو وہ کہتا ہے لہو اسے کن ہو جا فیکون تو ہو جاتا ہے وہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور سکھلائے گا اسے کتاب والحکمت اور حکمت والتورات اور تورات والانجیل اور انجیل ورسولا اور رسول ہوگا الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف انی بے شک میں قد جئتکم بلا شبہ آیا ہوں تمہارے پاس بے آیتن نشانی کے ساتھ من ربکم اپنے رب کی طرف سے انی بے شک میں اخلق پیدا کرتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل فانفخ پھر پھونکتا ہوں میں فیہ اس میں فیکون تو ہو جاتا ہے وہ طیرن اڑنے والا باذن اللہ اللہ کے حکم سے وابرئ الاکمہ اور ٹھیک کرتا ہوں میں اندھے کو والابرص اور برس والے کو وأحیی الموتى اور زندہ کرتا ہوں میں مردوں کو بإذن اللہ اللہ کے حکم سے وأنبئکم اور خبر دیتا ہوں میں تمہیں بما اس کی تأکلون جو کھاتے ہو تم وما اور اس کی تدخرون جو جمع کرتے ہو تم فی بیوتکم اپنے گھروں میں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ البتہ نشانی ہے لکم تمہارے لیے
ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن، ومصدقا لما اور تصدیق کرنے والا اس کی بین یدیہ جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات تورات سے، وَلِأُحِلَّ اور تاکہ حلال کروں میں، لکم تمہارے لیے، بعد الذی بعض وہ چیزیں، حرم جو حرام کی گئیں، علیکم تم پر، وجئتکم اور لایا ہوں میں تمہارے پاس، بآیۃ نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ تعالی سے، وَأَطِیعُونِ اور اطاعت کرو میری، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو عبادت کرو اسی کی، ھذا صراط یہ ہے راستہ، مستقیم سیدھا۔ پچھلے 2-3 اسباق میں سورہ آل عمران میں ہم مریم علیہ السلام کی والدہ کی اللہ تعالی سے نظر اور دعا، پھر زکریا علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد انہیں سنبھالنے والے، ان کی کفالت کرنے والے بنے، ان کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کی دعا، اور اس کے فوراً بعد اللہ کے ہاں اس کی قبولیت، پھر مریم علیہ السلام کا عمر میں بڑا ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، ان سے برتر بنا دیا ہے، اور آپ نے جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والوں کے ساتھ آپ نے بھی اپنے حجرے میں باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ایک نئی بشارت یہ دی کہ آپ کے ہاں ایک اولاد پیدا ہونے والی ہے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے ایک خاص بات کی کہ آپ کے ہاں ایک اولاد پیدا ہونے والی ہے جس کا لقب مسیح ہوگا، اور جس کا نام عیسیٰ ابن مریم، واضح کر کے اللہ نے بتایا۔ عام طور پر اولاد کے نام کی نسبت باپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خبر میں ہی یہ بتایا کہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ اس کا نام اور لقب المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور اس کا مرتبہ اور مقام یہ ہوگا کہ وجیہاً فی الدنیا، دنیا میں اس کی بڑی عزت اور بڑا اکرام ہوگا، والآخرت اور آخرت میں بھی، ومن المقربین اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ پھر دوسری اس کی صفت یہ بتائی کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، ابھی مریم علیہ السلام کو صرف بشارت مل رہی ہے، ساتھ اس ہونے والی اولاد جس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم بتایا، وہ ابھی بچہ ہوگا، آپ کی گود میں ہی ہوگا کہ لوگوں سے باتیں کرے گا، وَكَهْلًا اور بڑی عمر میں بھی، ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے وہ مخاطب رہے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ اللہ کے بڑے صالح بندوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔
قالت رب انا یکون لی ولد، مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس بشارت، اس خبر کے جواب میں یہ پوچھا کہ رب انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرے ہاں اولاد یا لڑکا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، کہ میری شادی ہی نہیں ہوئی، مجھے کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے جواب یہ آیا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ایسے ہی اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، اللہ پھر اس معاملے پر اسے جو کرنا مطلوب ہے صرف لفظ کن استعمال کرتا ہے، فَيَكُون، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب یہ جو مریم علیہ السلام کے ہاں آنے والی اولاد ہے جس کی ابھی بشارت ملی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے مزید یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، والتوراۃ والانجیل، اور اسے تورات جو ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب ہے اس کی، اور ان پر آنے والی کتاب انجیل بھی پڑھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل، اور یہ آنے والا المسیح عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کی طرف بطور نبی پیغمبر مبعوث ہوگا۔ انی قد جئتکم، اب یہ خبر ختم ہوئی، اب دوسرے تصور میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونے کے بعد اپنی قوم سے تخاطب ذکر ہو رہا ہے کہ وہ یہ جملہ کہیں گے جب بڑے ہو کے نبی بنیں گے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اے میری قوم میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانی معجزات لے کے آیا ہوں، انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے مٹی سے کہیئۃ الطیر، پرندے کی سی شکل بناؤں گا، پرندے کی سی صورت بناؤں گا، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جائے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے ملنے تھے اللہ تعالیٰ وہ ذکر کر رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دور ان کی ماں کو بتا رہے ہیں جو ان کے پیدا ہونے اور بڑے ہونے کے بعد نبوت ملنے کے بعد انہیں ملے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں پیدائشی اندھے کو ٹھیک کروں گا، وَالْأَبْرَصَ، اور برس کی بیماری والے کو بھی میں، المسیح اسی لیے نام کہ میں اس پر ہاتھ پھیروں گا، مسح کرنا ہاتھ پھیرنا، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کروں گا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور تمہیں بتلاؤں گا، مطلع کروں گا، تمہیں خبر دوں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، اس کی جو تم گھر سے کھا کے آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم گھروں میں جمع کر رہے ہو، ان فی ذالک لآیۃ لکم، قرآن کے ہر قاری کے لیے یہ پیغام کہ ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس سارے واقعے میں، اس سارے تذکرے میں تمہارے لیے نکتہ ہے، سبق ہے، نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ کو صحیح طریقے سے ماننے اور تسلیم کرنے والے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو کتاب تورات کے نام سے آئی میں اس کی بھی تصدیق اور تائید کرتا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تاکہ تم پر بعض چیزیں جو
سزا کے طور پر تمہارے لیے ممنوع قرار دی گئی تھیں، جیسے حدیث میں آیا کہ اونٹ کا گوشت اور چربی بنی اسرائیل پر ایک خاص غلطی اور کوتاہی کے نتیجے میں حرام اور ممنوع کی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر بعض وہ چیزیں جو سزا کے طور پر منع کی گئی تھی، حرام کی گئی تھی، وہ بھی حلال کروں، ان کی بھی تمہیں اجازت دوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانیوں اور معجزات کے ساتھ آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔